اللہ کا نام ذکر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ڈی کوڈ پہ خوش آمدید۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے مختلف طرح کی خبریں جو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر آپ کو تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل سچویشنز کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس جو ہے وہ جاننے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ اس وقت جب یہ ساری سچویشن جاری ہے، تحریک لبیک پاکستان کی ٹاپ قیادت جو ہے وہ اس وقت ایک ایجنسیوں کی غیر اعلانیہ تحویل میں ہے۔ یہ کہنا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان ان کے رکن شورا پیر سرور شاہ سیف صاحب کا۔ سیف صاحب کہتے ہیں کہ 13 اکتوبر سے علامہ سعد حسین رضوی، حافظ انس حسین رضوی اور علامہ فاروق الحسن اور رضوان سیفی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح جب ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، اس سے پہلے ہی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب ملک کے اندر ایک فساد کسی کیفیت کچھ ایسی طاقتیں چاہتی ہیں، میں آج سچ بولے جا رہا ہوں، یہ ایسا سچ ہے شاید یہ بہت ساری طاقتوں کو ہضم نہ ہو۔ تحریک لبیک پاکستان چونکہ ایک اگریسو پولیٹیکل جماعت ہے اور ایک اگریسو من نظر آتا ہے، تو کچھ ایسی طاقتیں تھیں جو تحریک لبیک پاکستان کا مس یوز کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ذاتی رائے، تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے حق کے لیے پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے۔ وہ پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے چونکہ تحریک لبیک پاکستان نہ کوئی پہلی جماعت ہے نہ آخری جماعت ہے جس نے پروٹیسٹ کے لیے کال دی۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان اور بھی سیاسی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں وہ فلسطین کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتی آئی ہیں اور جن کو باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی مہیا کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے مختلف طرح کی سچویشن دیکھنے میں آئی۔ تحریک لبیک پاکستان جب نکلنے کا اعلان کرتی ہے تو بجا کہ ان کو ایک روڈ میپ دیا جائے، ان کو ایک پوائنٹس ان کے لیے متعین کیے جائیں، ان کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پیر ظہیر الحسن شاہ گرفتار ہوتے ہیں، اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اپنے طے شدہ اعلان کے مطابق فلسطین مارچ کے لیے نکلنے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے مرکز پہ اٹیک کر کے 2 سے 3 کارکنان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی کہ تحریک لبیک پاکستان اگریسو پن دکھائے۔ پہلے نائب امیر کو اریسٹ کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان نے اپنی ایک پہچان کے بالکل مد مقابل بڑے حوصلے ہمت کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان کے مرکز پہ اٹیک کیا گیا، انہیں مشتعل کرنے کی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان کو اشتعال انگیزی کے لیے ابھارا گیا کہ کسی طرح سے یہ جماعت ذرا مضبوط ہے، سڑکوں پہ ان کی طاقت ہے، تو ذرا ان کو اشتعال دلا کر ان کو مس یوز کیا جائے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان نے انتہائی مدبرانہ فیصلے کرتے ہوئے اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھا اور ایک دفعہ پھر آئین اور قانون کی طرف دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم پہ گولی چل رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کوئی کسی ملک کا پتہ تک نہیں توڑا، پاکستان کی سڑک پہ نکل کے توڑ پھوڑ نہیں کی، پرامن طریقے سے احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ یہ موقف لے کے بیٹھ گئے۔ احتجاج کے دن علامہ فاروق الحسن پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس آن دا ریکارڈ موجود ہے جس میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اشتعال انگیزی کے لیے ابھارا جا رہا ہے، لیکن ہمارا مقصد اشتعال انگیزی ملک کے اندر توڑ پھوڑ انارکی فساد پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک پرامن طریقے سے سیاست کرنے والی ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمیں پرامن طریقے سے سیاست کرنے دی جائے۔ یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مشکل مرحلہ آتا ہے 13 اکتوبر کو، وہ پرامن طریقے سے مارچ کر رہے ہیں اور بارہا
چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار۔ ان کی مذاکراتی کمیٹی مکمل طور پر بااختیار ہے، ان کے امیر بھی نرم گوشہ دکھا رہے ہیں، بلکہ ایک ویڈیو کے اندر وہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں سامنے کھڑی فورسز سے کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے، اللہ تمہیں بڑی عزتیں دے گا، اگر تم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے، اگر حلالی بچی ہو تو خدا کے لیے گولی نہ چلاؤ، ہم سرنڈر کر رہے ہیں۔ ایک پاکستان کی مضبوط ترین پولیٹیکل پارٹی بیچ چوراہے پہ لوٹ لی جاتی ہے، خاموش تماشائی دیکھ رہے ہو۔ مقصد صرف اشتعال دلانا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ان کی پارٹی اور ان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جانب سے مکمل مدبرانہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے نرم گوشہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ حیران کن ہوتا ہے۔ اب آج تک تحریک لبیک پاکستان نے ان کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب سے لے کر آج تک، جب تک آپ کے ویلاگ سن رہے ہیں، ان کو اشتعال انگیزی کے لیے بار بار ابھارا جا رہا ہے، لیکن وہ اشتعال انگیزی کی طرف نہیں آ رہے۔ کون ایسے ہیں، کون سے ایسے چہرے ہیں جو ملک کے اندر فساد نارکی دیکھنا چاہتے ہیں، جن کا یہ شوق ہے کہ ملک کے اندر فساد ہو، جن کا یہ شوق ہے کہ ملک کے اندر دنگے ہوں، آگ بڑے، دھوئیں اٹھیں، لاشیں گریں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو خون کے پیاسے ہو چکے ہیں؟ ان کی تلاش ہمیں بھی ہے، آپ بھی ڈھونڈیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے یہاں پہ انتہائی مدبرانہ فیصلے کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے حوصلوں پہ کنٹرول رکھا، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا، اور بڑے اچھے طریقے سے اس سیاسی کھیل کو کھیلنے کی بہرحال کوشش کی ہے۔ یہ ایک میرا ذاتی خیال ہے، میں ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور اس طرح کی جو اس کی کنفرمیشن اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ جس دن تحریک لبیک پاکستان مارچ کے لیے نکل رہی ہے، اس دن علامہ فاروق الحسن قادری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کو آپ تسلی سے سنیں۔ اس کے بعد جو سٹیج سے اعلانات ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے، آپ ان کو ریڈ آؤٹ کریں، ان کو آپس میں پیچ کریں، آپ کو حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔